یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ غزوہ بدر ہوئی تھی، اور یہ وہ کنواں ہے جہاں پہ ابو جہل کو کاٹ کے اس کے ساتھیوں سمیت دفن کر کے اوپر سے پتھروں سے بند کر دیا گیا تھا۔ آج ہم جا رہے ہیں بدر کے علاقہ میں جہاں پہ غزوہ بدر ہوئی تھی۔ جب ہم وہاں پہ پہنچے تو اور بھی بہت سارے لوگ آل اوور دا ورلڈ وہاں پہ آئے تھے اس زیارت کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ 313 مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں سینکڑوں مشرکوں کو شکست فاش کیا تھا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبل ملائکہ پہ فرشتے بھی اتارے تھے۔ وہ جگہ بھی آگے جا کے آپ کو ضرور دکھائیں گے۔ مقام غزوہ بدر کی ویرانی، وحشت اور کٹے ہوئے کھجوروں کے درختوں کو دیکھتے ہوئے اس چیز کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس دور کے اندر ابو جہل سمیت تمام کافروں کو بدترین شکست ہوئی۔ میں اس جگہ کے اندر جا کے اس کنویں کو ضرور دیکھنا چاہتا تھا جہاں پہ ابو جہل کو کاٹ کے پھینکا گیا، لیکن وہاں پہ کچھ پولیس والے موجود تھے جو کہ کسی بھی شخص کو اس میدان کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ مقام غزوہ بدر کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت مسجد بھی موجود ہے۔ اس مسجد کی فضیلت یہ ہے کہ جب سینکڑوں کافر 313 مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کے درخواست کی تھی، دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ 313 مسلمان اس دنیا میں نہ رہے تو آپ کا نام لینے والا اس دنیا میں کون ہوگا۔ تب آپ کی دعا کے فیض اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے جبل نور پہ پہلے 1000 پھر اس کے بعد دیگر فرشتے اتارے جنہوں نے جنگ میں مسلمانوں کی مدد کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اگر کبھی خاموشی ہو جاتی تو صحابہ کرام اندر آ کے نبی جی کے حال احوال اور خیریت کو دریافت کرتے کہ سب ٹھیک تو ہے۔ نبی جی اس مسجد کے اندر آئے تھے، اس محبت کو دل میں لیے میں نے بھی وہاں پہ نوافل ادا کیے۔ اس کے بعد جبل ملائکہ اس ریت کے پہاڑ پہ گیا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول کیا۔ یقین جانیے یہاں کی ریت کو میں نے ہاتھ میں پکڑ کے دیکھا، میں نے آج تک ایسی ریت نہیں دیکھی جو کہ اس پہاڑ کی تھی، اور اتنی ہوا چلنے کے باوجود بھی مجال ہے کہ یہ ریت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو۔ آج بھی اسی مقام پہ اتنا ہی ریت کا پہاڑ موجود ہے جتنا اس وقت میں تھا۔ جبل ملائکہ سے کچھ دور وہ قبرستان بھی موجود ہے جہاں پہ غزوہ بدر کے اندر شہید ہونے والے صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ویورز کو بھی ان تمام جگہوں کی زیارت کرنے کا موقع نصیب کرے۔